کرنے کا نماز کا طریقہ آڈیو میں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، قبلہ رخ کھڑے ہوں، دونوں پاؤں سیدھے قبلے کی طرف ہوں، پھر جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کیجیے۔ نیت کے بعد دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس طرح کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے ہلکا بنا کر پونچے کو پکڑ لیں اور 3 انگلیاں کلائی پر سیدھی رکھیں۔ عورتیں اپنے ہاتھ کاندھے تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھ لیں۔ نماز کے دوران نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، تیری ذات تمام عیبوں سے پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیری بزرگی بہت برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ثنا کے بعد یہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو طاؤس کہتے ہیں۔ طاؤس یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تسمیہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سورہ فاتحہ جب ختم ہو تو آپ دل میں آمین کہیں۔ آمین کا مطلب ہے، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہ بہت ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ مالک و مختار ہے قیامت کے دن کا۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تو نے غضب کیا، اور جو گمراہ ہو گئے۔ اس دعا کو قبول فرما۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی چھوٹی سی سورت جو آپ کو یاد ہو آپ وہ پڑھیں۔ مثال کے طور پر آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون لا اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھکیں۔ رکوع کا طریقہ سن لیجئے۔ رکوع میں دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھیے، پنڈلیاں سیدھی کھڑی کیجئے، دونوں کوہنیاں بھی سیدھی رکھیے، کمر پھیلائیے اور سر کو کمر کے برابر سیٹ میں اور نگاہیں دونوں پاؤں کے انگوٹھوں پر رکھیں۔
جب آپ رکوع میں جھکے ہوئے ہوں تو 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. 3 مرتبہ کے علاوہ آپ یہ تسبیح 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحان ربی العظیم کا ترجمہ یہ ہے: پاک ہے میرا رب جو بڑا بزرگ ہے. 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور مکمل طور پر کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہیں. سمیع اللہ لمن حمدہ، اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. ربنا لک الحمد، اس کا مطلب ہے اے اللہ سب تعریف تیرے ہی لیے ہے. جب آپ مکمل طور پر کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہہ چکے تو اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریں. سجدے کا طریقہ سن لیجئے. سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے پنجے زمین پر رہیں اور کلائیاں اور کوہنیاں زمین سے اونچی ہوں اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے اور ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں. سجدہ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے: پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھ رکھیں، پھر دونوں ہاتھ کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر رکھیں. سجدے میں 3 مرتبہ یہ پڑھیں: سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی کا مطلب ہے باقی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی. 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں. اتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر میں آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں، لیکن یہ سبحان اللہ کہنا نہیں ہے بلکہ اتنے وقت بیٹھیں اور اس طرح بیٹھیں جیسے 2 زانو ہو کر بیٹھتے ہیں. پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جا کر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھیں. 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور اسی طرح ہاتھ باندھ لیں جیسے پہلی رکعت میں باندھے تھے. اب یہ دوسری رکعت شروع ہوگی. دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی اور سورت پڑھیں، مگر یہ خیال رکھیں کہ دوسری رکعت میں پڑھی جانے والی سورت پہلی رکعت میں پڑھی گئی سورت سے بڑی نہ ہو. سورت پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیے. 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں اور مکمل طور پر کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہیے. پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریں. سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے 2 زانو بیٹھ جائیں. پھر ذرا سے وقفے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پھر سجدے میں چلے جائیں اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے 2 زانو بیٹھ جائیں. اس طرح بیٹھیں کہ سیدھا پاؤں کھڑا ہو اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں اور بائیں پاؤں پر بیٹھ کر یہ پڑھیں. اسے پڑھتے وقت نگاہیں گود میں ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. التحیات پڑھتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچیں اشہد اللہ الہ الا اللہ تو لا الہ پر شہادت کی انگلی کھڑی کر کے الا اللہ پر انگلی چھوڑ دیں. اس کے بعد یہ درود شریف پڑھیں: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید
پڑھیں۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اس دعا کے علاوہ کوئی اور مسنون دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں طرف منہ پھیر لیجئے، پھر یہی کہتے ہوئے بائیں طرف منہ پھیر لیجئے۔ سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یہ تو تھی اس نماز کی ترتیب جو 2 رکعت والی نماز ہوتی ہے۔ اگر آپ نے 3 یا 4 رکعت والی نماز کی نیت کی تھی تو دوسری رکعت کے دونوں سجدوں کو مکمل کر کے جب بیٹھیں تو صرف التحیات پڑھیں، درود شریف اور دعا نہ پڑھیں۔ التحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لیں جیسے پہلی 2 رکعتوں میں باندھے تھے۔ اب اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں، لیکن اگر واجب یا سنت یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت پڑھ کر رکوع میں جائیں۔ یہ رکعتیں مکمل کر کے 2 زانوں بیٹھ کر وہی پڑھیں جو 2 رکعت والی نماز میں بیٹھ کر آپ نے پڑھا تھا، یعنی التحیات، درود شریف اور دعا۔ اس بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد سلام پھیر کر دعا مانگیں۔